بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم جس اسم مبارک کی معرفت حاصل کریں گے وہ ہے اسم مبارک رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ نام مقدس ہے جو خود اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت دراصل اعلان نبوت ہے اور اعلان محبت بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی ایک قوم، قبیلے یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سراپا رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اٹھتی تو رحمت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوتا تو رحمت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکوت، سب کچھ رحمت ہی رحمت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سے بد کلامی نہ کرتے، نہ کسی کو بد دعا دیتے، بلکہ جب کسی پر ظلم بھی ہوتا دیکھتے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ یہی وہ رحمت قلبی ہے جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا، ظالموں کو نرم دل کر دیا اور اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پر گئے، لوگوں نے پتھر مارے، جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ کیا یہ معمولی بات ہے جس وقت پتھر لگ رہے ہوں، جسم زخمی ہو اور زبان پر بد دعا نہیں بلکہ رحمت کی دعا ہو؟ یہ صرف رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی دل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی روئے جنہوں نے ابھی ایمان نہ لایا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور پروانے اس کی طرف لپکنے لگے، اور میں تمہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر تم میرے ہاتھ سے نکل کر اسی آگ میں جا رہے ہو۔ یہ الفاظ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ہدایت دینے والے نہیں بلکہ امت کے درد میں جلنے والے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف حیات ظاہری تک محدود نہ تھی، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت امت پر جاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر میں خیر دیکھوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اگر برائی دیکھوں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ہے رحمت دوام جو دنیا سے لے کر برزخ تک جاری ہے۔ مکہ فتح ہوا، وہ دن جب ہر فاتح بدلہ لیتا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جس نے سنگ دلوں کو بھی اس شرمندگی سے رلا دیا۔ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو انتقام کو معافی میں بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک نہیں تھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو زمین والوں پر رحم کرے اس پر آسمان والا رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے مار دیا، اور ایک دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں گیا کیونکہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ یعنی تعلیم یہی ہے، رحمت صرف لفظ نہیں، عمل کا طرز حیات ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو امت کے ہر فرد کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دراصل رحمت اجتماعی کی بنیاد ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں حسد کی بجائے محبت ہو، نفرت کی بجائے معافی ہو، اور جدائی کی بجائے اتحاد ہو۔ آج بھی اگر کوئی دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی پریشان ہے، تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اس پر بھی سایہ فگن ہے۔ بس محبت سے درود پڑھو، دل سے پکارو، اللہم صلی علی سیدنا محمد رحمت للعالمین۔ یقین کرو تمہارا دل سکون پائے گا، غم ہلکے ہو جائیں گے، اور رحمت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے حصار میں لے لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف ایک وصف نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق، گفتار اور کردار میں اسی رحمت کا عکس پیدا کریں، کیونکہ سچا عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رحمت کے حروف ابجد ہیں 1774، اور اس کا درود مبارک اس طرح پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مقدس ہو تو وہ ہر روز بعد نماز عشاء اس درود مبارک کو حروف ابجد کی تعداد میں پڑھے اور پاکی کا مکمل خیال رکھیں۔ اللہ کے حکم سے 21 دنوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور ہوگی۔ جب تک اس عمل پر مداومت کرتا رہے تب تک کسی بھی صورت میں ایک رتی بھی ایسا کام ہرگز نہ کرے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ اگر ایسی کوئی غلطی عمل کے دوران واقع ہوئی تو وہ خود اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی بھی سخت بیمار ہو تو اس نقش کو 2 عدد زعفران سے لکھے، ایک کو اپنے گلے میں باندھے اور ایک کو پانی میں ڈال کر روزانہ صبح نہار منہ اس پانی کو پیا کرے۔ اللہ کے حکم سے جیسا بھی بخار ہوگا اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر کسی کے گھر میں جنات نے اپنا قبضہ جما لیا ہو اور کسی بھی علاج سے وہ اپنا قبضہ نہ چھوڑتے ہوں تو اس درود مبارک کو بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کریں اور اس پانی کو اپنے گھر کی دیواروں پر چھینٹے لگائیں۔ اس عمل کو 21 دنوں تک کیا جائے، اللہ کے حکم سے جنات کا قبضہ چھوٹ جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا نقش بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود مبارک لکھ دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔
اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپہ رحمت بن کر آئے، ہمیں ظلمت سے نکال کر نور دکھایا اور دلوں میں وہ سکون بخشا جو کسی اور میں نہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے صدقے رحمت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حصہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔